محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بہترین واقعہ ہے اور وہ باپ بیٹے کے اوپر ہے۔ دیکھیے، ہر باپ اپنے بیٹے کو اچھی سی اچھی زندگی دینا چاہتا ہے اور اس کی ہر نیک خواہشات کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو بیچارہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ ہماری کم تنخواہ کی وجہ سے یا ہمارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچے کے اس تمنا کو، اس خواہش کو پوری نہ کر سکے۔ لیکن بعض اوقات بچے ایسی چیزوں کے بارے میں ضد کر لیتے ہیں، ایسی خواہشات پیدا کر لیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے ایک کھلونے کی فرمائش کرتا ہے اور وہ اپنے بچے سے مانگتا، وہ اپنے والد صاحب سے وہ بچہ مانگتا ہے۔ ان کے والد صاحب کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کی خواہشات کو پوری نہیں کر پاتے ہیں اور وہ کھلونا اس کو نہیں لا کے دے پاتے ہیں۔ یہ بچہ خوب روتا ہے، خوب پریشان ہوتا ہے اور اس کھلونے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے والد سے، اپنے ابو سے وہ کتنے دنوں تک بات نہیں کرتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے اور کئی دنوں تک بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے والد سے یہ کھلونا کی فرمائش کی تھی، ہم نے مانگا تھا اور میرے والد وہ نہیں لا کے دیے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی مجبوری نہیں سمجھ میں آتی کہ ماں باپ ہم کو یہ چیز کیوں نہیں دے رہے ہیں اور کیا پریشانی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی۔ وہ صاحب اپنے بچے کا رشتہ لگائے اور اس کی شادی کر دیے، اور ولیمہ کے دن لوگوں کے سامنے بڑے مجمع میں ان کے والد نے اعلان کیا کہ آج ولیمہ کے موقع سے ہم اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اور سب لوگ بڑے تجسس میں تھے اور سب لوگوں کو یہ بات کی بڑی یہ تھی کہ کیا دے رہے ہیں یہ تحفے میں، لوگوں کو جاننے کی بڑی خواہش تھی اور لوگوں کی تجسس بڑھ رہی تھی، لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ یہ آخر اپنے بچے کو گفٹ کیا دینے والے ہیں۔ چونکہ ان کے والد صاحب ایک بہت پیسے والے اس وقت ہو گئے تھے، جب ان کے بیٹے کے شادی کی عمر ہوئی تو وہ اچھے خاصے پیسے والے ہو گئے، اور سماج میں، معاشرے میں ایک ان کی اپنی عزت تھی، ایک حیثیت تھی ان کی، اور بڑے لوگوں کو انہوں نے دعوت دیا تھا اور بڑے پیمانے کے لوگ ان کے ولیمے میں آئے تھے۔ اب سارے لوگ بڑے اس میں تھے کہ کیا دیں گے یہ اپنے بیٹے کو گفٹ۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ ڈائمنڈ ہوگا، کوئی سوچ رہا تھا کہ سونے کا کچھ ہوگا، کوئی کچھ یا کچھ پراپرٹی ہوگی۔ وہ ایک گفٹ کے شکل میں وہ پیک کیا ہوا تھا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے سوچ رہے تھے کہ یہ دیں گے، وہ دیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ چونکہ اب یہ باضابطہ اعلان کر کے دیا جا رہا تھا، اس لیے سب کو بڑی تجسس تھی، بڑی تڑپ تھی اس بات کی کہ کیا دے رہے ہیں۔ بہرحال بچے کو وہ گفٹ پیش کیا گیا۔ پھر وہ گفٹ کو جب کھولتا ہے تو ایک، یعنی کہ کئی تہ میں وہ گفٹ ہوتا ہے، کھولتے جاتا ہے، ایک کھولا، دو کھولا، تین کھولا، اسی طرح 7-8 کے بعد وہ کھلونا نکلتا ہے۔ اب جب وہ کھلونا نکلتا ہے تو وہ بچہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور سب کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاق بن کے رہ گیا، اور وہ بچہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے بھائی، یہ کوئی چیز ہے اعلان کر کے دینے والی؟ اور سب لوگ خوب مذاق بنائے اور
اس کو انجوائے کیے، اور سب لوگ انجوائے کر کے اپنے اپنے گھر ولیمہ کا کھانا کھائے اور چلے گئے۔ لیکن یہ بچہ بہت شرمندہ ہوا اور بہت پریشان بھی ہوا کہ آخر ہمارے والد صاحب میرے ساتھ ایسا کیوں کیے۔ خیر وہ دن گزر گیا، گزرنے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا۔ بات کرنے کے درمیان میں اس نے یہ بات چھیڑ دی کہ ابو آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کیے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کیوں، کیا میں نے کیا کیا ایسا کہ تم ایسی بات کر رہے ہو؟ وہ بچہ بولتا ہے کہ آپ نے سب کے سامنے میرا مذاق بنا دیا، یہ کھلونا بھی اس عمر میں دینے کی چیز ہے، اور آپ سب کو اعلان کر کے یہ گفٹ ہم کو دیے۔ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تم یاد کرو، جب تم چھوٹے تھے تو تم اسی گفٹ کے لیے تم نے کئی دن تک ہم سے بات نہیں کی تھی اور ہم سے منہ موڑ لیے تھے، اور اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے یہ کھلونا تم کو ہم لا کے نہیں دے سکتے تھے اور نہیں دے پائے تھے، اس کی وجہ سے تم نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا اور کئی دن تک ہم سے بات نہیں کی۔ ہم تم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تم کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، تم کو یہ سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ دنیا کے لوگ تھے، یہ دنیا کی بات ہے کہ ہم نے دنیا کے چند لوگوں کے سامنے تم کو یہ اعلان کر کے میں نے یہ گفٹ دیا، یہ کھلونا دیا، تو تمہارا مذاق بن گیا، تم شرمندہ ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز کی تمنا کر لو، کسی ایسے چیز کی خواہش کر لو جو پوری نہ ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی پورے مجمع کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے وہ جو تم نے مانگا ہے وہ کھول کے سب کے سامنے رکھ دے اللہ تعالیٰ، اور پوری دنیا کے سامنے تم کو شرمندہ ہو جانا پڑے۔ کوئی ایسی چیز کی خواہش نہ کر لو تم جس سے تمہارا کوئی نفع نہ ہو، جس سے تمہارے فائدے کی چیز کچھ بھی نہ ہو، اس میں ایسی خواہش مت کرنا۔ یہ ماں باپ تھے جو اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی ماں باپ ہیں، اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم سب کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے اور اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، غلط صحیح ہم نہیں دیکھتے، بس بچہ نے ضد کر لی ہے اور اس کو پوری کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔